بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تخلیق آدم کے بعد کا کچھ مرحلہ بیان کریں گے۔ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو بلا تاخیر کیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جب رب العالمین نے مشورے کے انداز میں فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا رب العالمین، کیا تو زمین پر انہیں نائب مقرر کرے گا جو زمین پر خون ریزیاں کریں گے، زمین پر فساد برپا کریں گے؟ تو حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری حمد کرتے ہیں، تو رب العالمین نے ان کی عرض کے جواب میں ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما لیا تو تخلیق آدم کے بعد ایک موقع پر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کائنات کی تمام اشیاء پیش فرمائیں اور بطور الہام آپ علیہ السلام کو ان کے نام، ان کے کام، صفات، خصوصیات، ان کے اصولی علوم اور ان کی صنعتیں سکھا دیں۔ پھر یہ تمام چیزیں رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، اگر تم اپنے اس خیال، یعنی ہم تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں اور انسان زمین پر فساد پھیلائیں گے اور خون ریزیاں کریں گے، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے مستحق تم ہی ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ خلیفہ کو وہ تمام چیزیں معلوم ہوں جن پر اسے اختیار دیا گیا اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے اگرچہ صاحب علم و عرفان تھے، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں علم الاسماء عطا نہیں فرمایا تھا، اس لیے وہ اشیاء کے نام نہ بتا سکے، اور بارگاہ الہی میں اپنے عز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ، تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے۔ فرشتوں کے اعتراف عز پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیق کی حکمت بھی بیان کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات انہوں نے چھپائی تھی اور وہی سوچی تھی اور وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے۔ اگر رب العالمین وہ تمام اسماء فرشتوں کو بھی عطا فرما دیتا تو وہ بھی ان کے نام بتا سکتے تھے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا منصب عطا کرنا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کو پہلے تمام اشیاء اور ان کے ناموں اور ان کی کیفیات کا علم عطا فرمایا گیا، اور فرشتوں کو چونکہ منصب خلافت پر فائز کرنا مقصود ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں ہر چیز اور اس کے نام اور کیفیت کا علم نہ عطا کیا۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں، اور وہ یہ اہم بات آپ ذہن نشین کر لیجئے۔
کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم اس قدر وسعت کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ حمزیہ میں فرماتے ہیں: لَقَذَاتُ الْعُلُومِ مِنْ عَالِمِ الْغَيْبِ وَمِنْهَا لِآدَمَ الْأَسْمَاءِ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیب جاننے والے رب کریم کی طرف سے آپ کو علوم کی اصل حاصل ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل تمام اشیاء کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ اور علامہ ساوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ماخوذ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم کی اصل بلکہ ہر کمال کی اصل عطا کی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے علوم کے ذریعے، جو کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہیں، صرف فرشتوں کو عاجز کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کے ذریعے ساری مخلوق کو عاجز کر دیا، اور یہی بات حق ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔